بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ ہر خوشی کے پیچھے درد، جدوجہد اور مصیبت ہوتی ہے۔ کبھی کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ جو رشتہ آپ کو بار بار آنسو دینے لگے تو سمجھ جائے کہ اس رشتے نے اپنی مدت پوری کر لی ہے۔ بد اخلاق انسان ہمیشہ غصے اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ اگر حق کو نہیں پہچان سکتے تو باطل کی تیروں پر نظر رکھو، جہاں پہ لگ رہے ہو وہیں حق ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ امید رکھو، نہ شکوہ کرو۔ بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اکثر بہت چھوٹی سی بات بھی دل کو چیر کر رکھ دیتی ہے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرو، کیونکہ غربت اور بیماری میں وقت نہیں لگتا۔ تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور گفتگو کا زخم روح پر۔ اچھی چھلانگ لگانے کے لیے کچھ قدم پیچھے ہٹنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ شخص بہت گنہگار ہے جس کو لوگوں کی برائیاں کرنے کو وقت مل جائے۔ عالم اور جاہل میں رات بھر بھی بحث ہوتی رہے تو جیتے گا جاہل ہی۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہے جن پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ ماں ایک ایسا بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور غم کو جمع کروا سکتے ہیں۔ کوشش کرے کہ بدنسلے لوگوں سے تعلق نہ رکھے، کیونکہ جب یہ ناراض ہوتے ہیں تو عزتوں پہ وار کرتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ تمیزدار لوگ بدتمیز لوگوں کی بدتمیزی کو بھی بڑے صبر کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں۔ خامیاں سب میں ہوتی ہے پر نظر ہمیشہ دوسروں میں آتی ہے۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ جب بھی غلطی ہو معافی مانگ لیا کرو، زندگی ہر بار شب بارات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ سکون کی خواہش انسان کو تنہا کر دیتی ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہو۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافقت سے بہتر ہے۔ کسی کے صبر کو اتنا نہ آزماؤ کہ وہ صبر کو ختم کرنے کے بعد سب کچھ ختم کر دے۔ غم انسان کو عقل مند بنا دیتا ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہے۔ خدا کی تقسیم پر اور اس کے فیصلوں پر راضی نہ رہنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے تو یقین کیجئے وہ سب سے قیمتی انسان ہے۔
اللہ تعالیٰ کی جلووں کو دیکھنا ہے تو ان کی راستوں پہ چلو جنہوں نے اللہ کی جلووں کو دیکھ لیا ہے۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکے۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ دو طرح کے لوگ جلدی مر جاتے ہیں، پہلے وہ جنہیں بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، اور دوسرے وہ جو دنیاوی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔